از جب یغشیکم ڈھانک لیا تم کو النعاسا اونگ نے امانتاً امن کے لیے منہو اپنی طرف سے، تو جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، وَيُنَزِّلُ اور اتارا علیکم تم پر من السمائی آسمان سے ماءً پانی، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کرے، بھی اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کرے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کرے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ اور جمائے رکھے، بِالْأَقْدَامِ اس سے تمہارے قدم، اور اسے تمہارے قدم جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرماتا ہے کہ اس جنگ بدر میں جبکہ اپنی کمی اور کافروں کی زیادتی اور بے سر و سامانی اور کافروں کی شان و شوکت دے کر مسلمانوں کے دل پر برا اثر پا رہا تھا، پروردگار نے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا، یعنی پورے غم و رنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا جو اونگ کی صورت میں تمہیں ڈانکے ہوئے تھا۔ ایک جماعت اسی میں مشغول تھی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن پر احد والے دن اونگ طاری ہو گئی تھی۔ اس وقت نیند میں جوم رہا تھا، میری تلوار میرے ہاتھ سے گر پڑتی تھی، میں اٹھاتا تھا۔ میں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ ڈھالیں سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جولے لے رہے ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ بدر والے دن ہمارے پورے لشکر میں گھڑ سوار صرف ایک ہی حضرت مقداد تھے۔ میں نے نگاہ بھر کر دیکھا کہ سارا لشکر نیند میں مست ہے، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ ایک درخت تلے نماز میں مشغول تھے، روتے جاتے تھے، نماز پڑھتے جاتے تھے، صبح تک آپ اسی طرح مشغول رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا اللہ کی طرف سے امن کا ملنا ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے۔ اونگ جو ہے وہ صرف آنکھوں میں ہوتی ہے، نیند کا تعلق دل سے ہے۔ از جب یوہی وحی کی ربو کا تیرے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، تو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تسلی دو الذین آمنوا ایمان والوں کو، پس ایمان والوں کو تسلی دو، سألقی میں ڈالوں گا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فضربوا پس مارو فوق الاناق گردنوں پر، وضربوا اور مارو منہم ان میں سے کل بنان ہر کسی کے ہر پور پور پر۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو بتایا، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور پور مارو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم مومنوں کو تسلی دو، مسلمانوں کا رعب بٹھا دوں گا، ان کی گردنوں پر مارو، ان کا پور پور اڑا دو۔ چنانچہ اور جگہ ارشاد ہے، ابو جہل نے کہا تھا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو زندہ گرفتار کر لو تاکہ ہم انہیں اس بات کا مزہ چکھائیں کہ وہ ہمارے دین کو برا بلا کہتے تھے، ہمارے دین سے ہٹ گئے تھے، ہمارے بتوں کی عبادت چھوڑ بیٹھے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ چنانچہ جو 70 آدمی ان کافروں کے قتل ہوئے ان میں ابو جہل بھی تھا، اور جو 70 آدمی قید ہوئے ان میں ایک عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اس کو قید میں ہی قتل کر دیا گیا، اور اس سمیت مقتولین مشرکین کی تعداد 70 ہی تھی۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے ہے کہ شاقوا اللہ مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ تو جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ فذوقوہ پس تم چکھو، وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مزہ تو دنیا میں چکھو، تم جو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو، یہ مزہ تم دنیا میں چکھو، اور آخرت میں کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم الذین
ان لوگوں سے ملو کافرو جنہوں نے کفر کیا، زخفن لشکر کی صورت میں، تو جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو فلا پس نہ تولوہم پھیر لو الادبارہ پیٹھ، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جہاد کے میدان میں جو مسلمان بھی بھاگ گیا اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے۔ تو جب لشکر کفار سے تمہارا سامنا ہو تو اس وقت پیٹھ نہ پھیرنا۔ وَمَن یُوَلِّہِم تو جو کوئی پھیرے گا یومئذ اس دن دُبُرہ پیٹھ اپنی، تو جو شخص اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا الا سوائے یہ کہ متحرفن جو کوئی کنارے کنارے چلے لقتال لڑائی کے لیے، او یا متحیزن جا ملنا چاہے الی فئات فوج کی جانب، فقد پس تحقیق باء لوٹے گا بغضب غضب سے من اللہ کے۔ تو جو کوئی جنگ کے دن اس صورت میں کہ لڑائی کے لیے وہ کنارے کنارے چل رہا ہے، جنگلی کوئی شخص جنگ میں پیٹھ نہ پھیرے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ ہاں اس صورت میں پیٹھ پھیر سکتے ہو کہ وہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چل رہا ہے، حکمت عملی کے طور پر چل رہا ہے، اپنی فوج سے ملنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے پیٹھ پھیری ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس کے سوا اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، میں بھی اس میں ہی تھا، لوگوں میں بکتر مچ گئی، میں بھی بھاگ گیا، تو ہم بعد میں بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم اللہ کی راہ سے بھاگے ہیں، اللہ کا غضب ہم پر ہے، اب ہم مدینے جائیں اور وہاں رات گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو، اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر، ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا بھاگنے والے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو، میں تمہاری جماعت میں ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ فلم پس نہیں تقتلوہم قتل کیا تم نے ان کو، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے قاتلہم ان کو قتل کیا، تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وما رمیتا اور نہیں پھینکی تم نے، اذ جب رمیتا پھینکی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکی، تو جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ تاکہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو منہ اس سے، بلاءً آزمائش کر لے، حسناً اچھی طرح سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس وجہ سے تھے کہ مومنوں کو اچھی طرح سے آزما لے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کا خالق و مالک میں ہی ہوں، بندوں سے جو بھی اچھائیاں سرزد ہوں اس پر قابل تعریف وہی ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی توفیق کی وجہ سے ہے اور اسی کی مدد کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنی قوت سے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، تم تو مٹھی بھر تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے، تم کمزور تھے، دشمن طاقت والے تھے، تو یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، جیسا کہ فرمان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، اور آیت میں ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یعنی بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو جنگ حنین کے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی زیادتی پر گمنڈ ہوا لیکن وہ بیکار ثابت ہوئی، جنگ بدر پر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو وہ غالب آ گئے، تو جب جنگ حنین پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تو دشمن غالب آ گیا اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، آخر تم منہ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو ثابت ہوا کہ تم کم ہو یا زیادہ، ہتھیار تمہارے بس کم ہو یا زیادہ، تو اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، پہلے تو اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روئے گر گرائے، نماز ادا کی اور کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے منہ پھر جائیں، ساتھ ہی صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً حملہ کر دو،
ادھر حملہ ہوا، ادھر سے وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی. وہ سب اپنی آنکھیں مل ہی رہے تھے کہ لشکر اسلام ان پر غالب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی. یعنی پھینکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھی، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچا کر انہیں شکست دینے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا. ذالکم یہ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن و کمزور کرنے والا ہے قید الکافرین کافروں کی تدبیر کو. دراصل بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو اتنی کم تعداد، اتنی سامان کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں پر غالب کر دیا. تو حدیث میں ہے کہ ہر ایک امتحان ہمارا امتحان ہے اور ہم پر اللہ کا احسان ہے. اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ مدد اور غلبے کا مستحق کون ہے. پھر فرماتا ہے کہ اس فتح کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے چالوں کو کمزور کرے گا، ان کی شان گھٹا دے گا، ان کا انجام تباہی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ان تستفتحوا اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد پس تحقیق جاءکم الفتح آ چکی ہے تمہارے پاس فتح. اگر تم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے. وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا اور اگر پھر کرو گے، نعود پھر ہم پھر کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز نہیں کام آئے گا، عنکم تم سے، فئاتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، جو حق پر ہو اسے غالب کر دے اور اس کی مدد فرمائے. تو اب تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی، مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں پر غالب آ گئے. تو ابو جہل نے بدر والے دن کہا تھا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو رشتوں ناتوں کا توڑنے والا ہو اور غیر معروف چیزیں لے کر آیا ہو تو اسے تو کل لڑائی میں شکست دے. اللہ تعالیٰ نے یہی کیا اور یہ لوگ ہار گئے. تو مکہ سے نکلنے سے پہلے ان مشرکوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ الہی دونوں لشکروں میں سے تیرے نزدیک جو اعلیٰ ہو اور زیادہ بہتر ہو اس کی مدد کر. اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ لو اللہ کی مدد آ گئی، تمہارا کہا پورا ہو گیا. ہم نے اپنے نبی کو جو زیادہ عزت والے تھے انہوں کو غالب کر دیا. خود اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اگر تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. رسول کو جھٹلاؤ گے نہیں تو دونوں جہان میں کامیابی پاؤ گے. اگر تم نے پھر یہی کفر اور نافرمانی کی تو ہم اسی طرح سے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں شکست دیں گے اور تمہاری ساری تدبیریں دڑی کی دڑی رہ جائیں گی. جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا.